أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی محبت میں اس کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ المنافقون کی آیتیں ہیں، اور سورۃ المنافقون کے اندر جو 2 رکوع ہیں اس کا آخری رکوع گویا کہ دوسرا رکوع ہے، اور انشاءاللہ آج سورۃ المنافقون کی جو ہے مختصر انداز میں جو تفسیر کا سلسلہ ہے اس کی تکمیل ہوگی. گزشتہ منافقین کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا. آگے چل کر اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اللہ رب العزت دوسرے رکوع کے اندر ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. پہلے رکوع کے اندر مکمل طور پر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ بیان فرمایا، اور دوسرے رکوع کے اندر ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں. اور ایمان والوں کو خطاب فرما کر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیچے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ اولاد کی محبت، مال کی محبت اور اللہ کی یاد سے غفلت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کترانا، یہ تمام چیزیں منافقین کے اندر داخل رہتی ہیں. تو گویا کہ منافقین بھی اس سے مراد ہیں. بظاہر وہ بھی ایمان والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، یا ایھا الذین آمنوا سے سب مراد ہیں. اور جو ہے اس سے منافقین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو ہے اولاد کی محبت، دنیا کی محبت جو ہے یاد الہی سے، آخرت سے انسان کو غافل نہ کرے. اور اس سے خصوصی طور پر وہ مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے جو کلمہ گو ہیں اور سچے دل سے ایمان قبول کیے ہوئے ہیں، کہ جو ہے ان چیزوں سے غفلت مت برتنا. یہ منافقوں کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں. تم جو ہے یاد الہی میں رہنا اور دنیا کی محبت میں رچ بس نہ جانا، کیونکہ منافقین جو ہے عام طور پر دنیا کی محبت کے اندر رہتے تھے، اور جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اگر جہاد میں شرکت کی تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ مال غنیمت ہمیں مل جائے، کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. اور منافقین کو جب خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا کہ خرچ کرو تو اس سے وہ کتراتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے راستے میں خاص طور پر جہاں پر جان جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر وہ جانے سے کتراتے تھے. اور جب اس بات کو سوچتے تھے کہ وہاں جیت تو مسلمانوں کی ہی ہوگی، اور ہر اعتبار سے جب سوچتے تھے تو مال کی لالچ میں کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے. تو گویا کہ جو ہے ان آیتوں سے جو آنے والی آیتیں ہیں اس سے پیغام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے
کہ جو ہے ان چیزوں سے انسان کو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ سب سے پہلا خطاب کیا ہے؟ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اللہ کی یاد سے مراد کیا ہے؟ ذکر اللہ سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حج مراد ہے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید مراد ہے، بعض مفسرین خصوصاً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سب سے جامع قول انہی کا مفسرین نے نقل کیا ہے اور اسی کو ترجیح دی، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کی طاعات اور عبادات اس کے اندر داخل ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد ہر قسم کی طاعات اور عبادات داخل ہیں کہ انسان جو ہے اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دنیا کمانے کی محبت میں طاعات سے جو ہے روگردانی نہ کرے، اللہ کی عبادات سے روگردانی نہ کرے۔ اولاد سے محبت رکھنا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور رکھنا بھی چاہیے، شریعت بھی کہتی ہے، اور جو ہے مال کی محبت بھی انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، ہو ہی جاتی ہے، لیکن مال دل کے اندر نہیں گھسنی چاہیے، اور اولاد کی محبت دین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد سے محبت ہو، ایک حد فاصل ہے، ایک حد ہے اس کی، لیکن شریعت سے محبت، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اولاد، ماں باپ، خاندان، کنبہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اولاد کی محبت میں تم دنیا کمانے کے اندر ایسے نہ پھنس جاؤ، اور مال کی محبت میں دنیا کمانے کے خاطر اس طرح نہ پھنس جاؤ کہ تم یاد الہی سے غفلت برتنے لگو۔ انسان جو ہے اولاد کے لیے مال زیادہ ہو جائے، اولاد کے لیے انسان محنت کرتا ہے اور جو کماتا ہے کہ زیادہ مال مل جائے تو میری اولاد کی بلڈنگ اچھی ہوگی، میری اولاد کی جو ہے میری اولاد کے لیے جو ہے پراپرٹی زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اور وہ اولاد کے لیے جو ہے بڑی کوششیں کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کا باپ، اس کے والد، یہاں تک کہ انسان جب جو ہے دین سے غفلت برتنے لگتا ہے تو اولاد کے لیے جو ہے مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں حلال لے رہا ہوں یا حرام لے رہا ہوں، بلکہ جو بھی ہو دائیں بائیں اگر دین سے غفلت کے ساتھ کر رہا ہے، یاد الہی سے غفلت کے ساتھ کر رہا ہے، تو انسان جو ہے ہر چیز کو ملاوٹ کر کے وہ اپنے مال کو بڑھانے کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے، اور اپنے اولاد کے لیے فکر کرتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولاد کی بھی محبت ہونی چاہیے، اور جو ہے لیکن حد فاصل ہے کہ جو ہے دنیا کمانے میں، مال کے کمانے میں اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت جو ہے یاد الہی سے غافل نہ کر دے، بلکہ دنیا کمائے، دنیا کمانے کی اجازت ہے، لیکن وقت پر نماز کی کیا ہو؟ پابندی ہو، اور شریعت کا جہاں پر حکم آ جائے اس حکم کو توڑا نہ جائے۔ مسائل آ جائیں، حلال اور حرام کے مسئلے آ جائیں تو حلال کو ترجیح دیں، حرام کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ویسا کریں گے، اگر حرام کو ترجیح دے دیں گے تو یاد الہی سے غفلت کے اندر شمار ہوگا، یاد الہی سے کیا ہوگا؟ غفلت کے اندر شمار ہوگا۔ تو انسان کو جو ہے خطاب کیا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور آگے بیان فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ یہی لوگ ایسے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی ایسا کرنے والا کہ دنیا کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، مال کمانے میں، دنیا کمانے میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، سنتوں کا جنازہ اڑا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے چکر میں اگر آدمی اس طریقے سے پھنس جائے اور ایسے عمل کو اختیار کرنے والا، وہ نقصان کے اندر ہے، مرے گا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے اس کے لیے، اور وہاں پر اس کو نقصان ہی نقصان نظر آئے گا، کیونکہ جو ہے جو یاد الہی سے روگردانی کرے گا تو پھر جو ہے آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے بڑا وبال ہے۔ تو فرمایا جو ایسا کرے گا، یعنی یاد الہی سے غفلت برتے گا اور جو ہے شریعت سے جو ہے روگردانی کرے گا، تو یہی لوگ جو ہے آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر آگے چل کر بیان فرمایا، اس آیت کے اندر تو خاص طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کی جائے، اور آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو مال حاصل کرتے ہو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس مال کو جمع کر تہ کر کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو خرچ کرنے کی اللہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
اور جو کچھ ہم نے تم کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ اس کو خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت تم میں سے کسی کو موت آ جائے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے کیا کرو؟ مال کو خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو تم کہنے لگو اے میرے رب تم مجھے اور بھی تھوڑی دن کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ اس آیت کے اندر خاص طور پر جو ہے پہلے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے یہ اپنی ذات پر بھی استعمال کرو، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو، لیکن دین کے راستے میں بھی خوب خرچ کرو، دین کی بلندی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اللہ کی راہ میں جو ہے مال خوب خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے یا تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان کہے گا کہ مجھے اور تھوڑی مہلت مل جاتا تو میں اور صدقہ کرتا۔ اب جو ہے زندگی مانگ رہا ہے، مال بہت سارا کمایا، رکھا ہوا تھا، خرچہ نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو ایسے حالات انسان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ انسان کبھی کبھی کہتا ہے کہ اتنا فلاں ادارے کو دے دیا جائے، اتنا فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، اتنا فلاں جگہ دے دیا جائے، اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اتنا جو انسان تمنا کرتا ہے کہ اس جگہ خرچہ کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے انسان جب موت کا وقت آ جائے گا تو تمنا کرے گا، اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ مجھے اور تھوڑی مہلت مل جاتی، مجھے اور تھوڑی مہلت مل جاتی تو زکوٰۃ ادا کر دیتا۔ اگر کسی نے حج نہیں کیا، زندگی میں حج فرض تھا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش عمر اور بڑھ جاتی تو میں حج کر لیتا۔ انسان طرح طرح کی تمنا کرے گا، لیکن وہ تمنا کرنا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے افضل جو ہے خرچہ کرنا کب ہے، کون سا وقت ہے کہ مال کو جو ہے خرچہ کیا جائے، سب سے افضل وقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل وقت خرچہ کرنے کا وہ ہے کہ جب تم تندرستی کی حالت میں ہو، اور سب سے افضل وقت وہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہو اور مال کی محبت ستا رہی ہو، اور مال سے جو ہے محبت بہت زیادہ ہو، اور تم اندر سے بخیل بھی ہو، مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسے وقت میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے۔ تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں، اور ایسے وقت میں خرچ کرنا کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو کنگال ہو جاؤں گا، یہ خوف بھی ستا رہا ہو، یہ خوف بھی کیا ہے؟ انسان کو ستا رہا ہو کہ مال خرچ کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ کنگال ہو جاؤں گا، مال کم ہو جائیں گے، تو ایسے وقت میں خرچ کرنا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ انسان کو صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں خرچہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر جو ہے انسان موت کے وقت جو کہتا ہے کہ اتنا فلاں وارث کو دے دیا جائے، اتنا فلاں کو دے دیا جائے، وہ نہ بھی کہے گا تو اس کے وارث کا حق اس پر بن ہی گیا ہے، اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے ایک تہائی مال کے اندر ہی اگر وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ فلاں ادارے میں دیا جائے، فلاں جگہ دیا جائے، لیکن اس سے زیادہ میں وہ وصیت بھی نہیں کر سکتا ہے اس وقت میں، کیونکہ اس کے اوپر وارثوں کا حق بن گیا ہے، اور اس کے جو ہے اصل مالک کون ہو گئے ہیں؟ ان کے وارث ہو گئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں انسان کو جو ہے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ جو ہے آدمی کے اوپر حج فرض ہے، مال دیا ہے اللہ نے، فوراً حج کر لینا چاہیے، اللہ کے فریضے کو ادا کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کے وقت تمنا کریں، موت کے وقت تمنا کریں تو عمر ہو جانے کے بعد پھر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے تو 1 منٹ آگے بھی اور 1 منٹ پیچھے کچھ بھی تاخیر نہ ہوگی، اور کچھ بھی مہلت رہنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہے، تو اس لیے اللہ کے فرائض کو، واجبات کو جو ہے حج وغیرہ اگر ہمارے اوپر فرض ہے جلد از جلد کر لینی چاہیے۔ موت کے وقت انسان تمنا کرے گا کہ اور بھی مجھے کچھ مہلت دے دی جاتی تو میں خوب صدقہ کرتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا، لوگوں کے مہمان نوازی کرتا۔ کتنا بھی ہم متمنی ہو جائیں، وہ حالات آنے کے بعد، موت کا وقت آنے کے بعد انسان کو جو ہے پھر موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ جو ہے خوب صدقہ کرے اور خوب نیکوکاروں میں سے ہو جائے۔ وقت ہے کہ زندگی کے اندر خوب نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں، خوب صدقہ کریں اور اللہ کے فرائض
اور جو ہے اس کے واجبات کو ادا کریں۔ آگے پھر بیان فرمایا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کسی نفس کو جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی، کسی انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گا یعنی موت کا وقت آ جائے گا تو ذرہ برابر بھی جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہم کتنا بھی مہلت مانگیں اللہ مہلت نہیں دے گا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مال حاصل کر رہے ہیں، حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے اور ہم جو ہے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا وہ اس سے بے خبر ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی کے اندر تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اچھا ہو یا برا، اور جو بھی عمل کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم کام کریں اور اللہ کو خوش کرنے والے کیا کریں؟ اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، نافرمانی سے، معصیتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ بہرحال یہ مختصر تفسیر سورۃ المنافقون کی مکمل ہوئی ہے۔ بہرحال سورۃ المنافقون کا چند جملوں کے اندر جو ہے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں کہ سورۃ المنافقون جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر جو ہے 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر ابتدا کے اندر منافقین کے تعلق سے ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، اور جو ہے فصاحت اور بلاغت کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے منافقین یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے آپ کو یہ اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اور جو ہے یہ منافقین جو ہے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اور جو ہے اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے جو ہے نبیوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسموں کو ڈھال بنا کر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ حق پر ہیں۔ اور گویا کہ یہ قسموں کو ڈھال بنا لیتے تھے کہ اس طور پر کہ مجھے مسلمانوں سے بھی نقصان نہ پہنچے، کافروں سے بھی نقصان نہ پہنچے۔ بار بار قسمیں کھانا یہ جو ہے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی بار بار کسی چیز پر بار بار قسم کھا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اندر سے کچھ جھوٹ ہے۔ تو جو ہے بار بار قسمیں کھانا یہ منافقین کی کیا تھی؟ نشانی ہے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے پاس رہتے تھے تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اور جب کافروں کی مجلس میں جاتے اور یہودیوں کی مجلس میں جاتے قسم بخدا ہم آپ کے ہیں، ہم تو ان کو یوں ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اس طریقے کی چال بازیاں کیا ہیں؟ منافقین کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا، اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں اور جو ہے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ بہت ہی برے اعمال کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایمان لایا، ایمان کا اظہار کیا، لیکن پھر جو ہے کفر کو اختیار کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا کہ اس بات کو سمجھتے نہیں، یعنی ایسا مہر لگ گیا کہ اب یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا منافقین کے تعلق سے کہ منافقین ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا جسم اور ان کی صحت تندرستی آپ کو خوشنما معلوم ہوگی، بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت، یعنی صحت مند، اور جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں کہ فصیح اللسان ہیں، فصاحت و بلاغت ہیں کہ جو آپ ان کی باتوں کو سننے کو دل چاہے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو ہے کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں، سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی ہوئی ہیں، ایسی لکڑی سے مثال دی گئی کہ وہ ایسی لکڑی، مفسرین نے کہا کہ جس لکڑی کے اندر دیمک لگ گئی ہو کہ وہ کسی کام میں آنے والی نہیں۔ یہ منافقین کی مثال دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، بولنے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن اندر سے منافق ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ لکڑی جس کے دیمک کھا گیا ہو وہ کسی کام میں آنے والی نہیں، بلکہ وہ کس کے کام میں آئے گی؟ جلنے کے کام میں آئے گی۔ یہ منافقین جلنے کے علاوہ ان کے لیے اب جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا جو بھی چیخ آتی تھی، جو بھی آواز آتی تھی گھبراہٹ والی، منافقین جو ہے اس کو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے کہ جو ہے کہیں یہ مصیبت ہمارے اوپر تو نہیں آ رہی ہے،
کیونکہ اندرون صحیح نہیں تھا، اندر سے چور تھے۔ اگر کوئی چور آدمی ہو مارکیٹ میں گھوم رہا ہو، پولیس والے کو اطلاع مل جائے کہ بھائی فلاں نام کا آدمی چوری کر کے جو ہے بھاگا ہوا ہے، اور کہیں پر بھی کوئی پولیس بھی مل جائے اور کوئی آدمی مل جائے پولیس کی وردی میں، جو ہے وہ ڈر جائے گا کہ میرے کو پکڑنے آئے۔ وہ کیا سوچے گا، یہ میرا ہی پیچھا کر رہے ہیں، مجھے ہی پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی منافقین اندر سے ایمان نہیں تھا، چور تھے اندر سے، تو کوئی بھی چیخ مصیبت کا مسئلہ آتا تھا، کوئی بھی آواز سخت گھبراہٹ کی آتی تھی تو سوچتے تھے کہ کہیں ہمارے دل کی کیفیت اللہ نے مسلمانوں کو بتا دیا ہو، یہ مصیبت ہمارے اوپر کہیں نہ آ رہا ہو، بلکہ ہلکی سی سخت آواز کو بھی وہ اپنے اوپر قیاس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا ہم العدو فاحذرہم، کہ یہ دشمن ہیں، یہ کیا ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے احتیاط برتیں۔ بظاہر مسلمان ہو کے آپ کے صفوں میں ہیں، لیکن کیا کریں، ان سے احتیاط برتیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے کہ وہ حق کو چھوڑ کر کدھر گھوم رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو ہے پیغمبر علیہ السلام سے کہ جو ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ان کے رشتہ داروں نے کہا تھا منافقین سے، خصوصاً عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے کہا تھا کہ تمہارے نفاق کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے، اب بھی وقت ہے تم سدھر جاؤ، محمد الرسول اللہ سے دعا کی درخواست کرو، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، تمہارے نفاق کو معاف کر دیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا میں جاؤں، ایمان قبول کرنے کے لیے کہا میں نے ایمان قبول کر لیا، اور جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دینے کہا زکوٰۃ دے دی، کیا اب میں ان کے پاس جا کے گروں، میں اتنا گھرا ہوا ہوں، میں ان کو جا کے سجدہ، طرح طرح کے جملے وہ کہنے لگے۔ تو پھر اللہ نے جو ہے بیان فرمایا، اور جو ہے ان کی جب رشتہ دار خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ رسول کے پاس جا کر دعا کرا لیں، تو وہ اپنے سروں کو ہلانے لگے اور کہنے لگے، گویا کہ انکار تھا، تکبر کے طور پر جو ہے منہ پھیرنے لگے۔ تو پھر اللہ نے بیان کیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے ان پر برابر ہے، آپ کا استغفار کرنا بھی برابر ہے، نہ کرنا بھی برابر ہے۔ آپ اس کے لیے 1070 مرتبہ بھی کریں گے تو استغفار ان کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کے دوسرے مقام پر قرآن میں کہا گیا ہے، بہرحال جو ہے ان کو آپ کا استغفار ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ نے کہا لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے چل کر جو ہے اسی چیز کو جو ہے منافقین کے تعلق سے، خصوصاً عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے تعلق سے، جو غزوہ مستلق کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کے اوپر ہم مال خرچہ کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں مہاجرین، اس لیے جب ہم ان کے اوپر مال کو خرچہ نہ کریں، کیا کہنے لگے، ہم ان کے اوپر مال کو خرچہ نہ کریں، اگر ہم ان مہاجرین پر مال خرچہ نہیں کریں گے تو یہ خود ہی یہاں سے کیا ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ان کے اوپر کچھ خرچہ کرتے ہو تو رازق بنے ہوئے ہو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں سب خزانے کے مالک کون ہیں، اللہ کی ذات ہے، لیکن منافق جاہل ہیں، اجڑ جاہل ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ پھر منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس بات کا بھی تذکرہ آیا کہ وہ کہنے لگے تھے وہاں پر کہ اگر ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہمیں کا جو عزت دار ہے ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، ان ذلیلوں کو کیا کریں گے، نکال دیں گے۔ تو پھر اللہ نے کہا ہے یہ اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی صفت ہے اور عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جاہل ہیں، اس بات کو جانتے نہیں۔ تو بہرحال ہم الذین یقولون لا تنفقوا اور یقولون لئن رجعنا سے جو ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تائید ہو گئی کہ جو منافق نے جو کہا تھا کہ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے جملے کسے تھے، تو جو ہے انہوں نے جب کہا تھا تو منافقین نے جھٹلا دیا تھا، تو بہرحال جو ہے اللہ نے ان کی تائید فرمائی اور منافقین کے پول کو اللہ نے کھول دیا کہ جو ہے منافقین جھوٹے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، سچے تھے۔ پھر جو ہے وہی آج کا سبق جس کے اندر خطاب کیا گیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے، اس کی طاعت سے غفلت نہ برتیں، اور جو ہے اس کی طاعت کرتے ہوئے اور جو ہے اولاد سے محبت کریں، مال کمائیں، لیکن جو ہے یاد الہی سے، حکم الہی سے جو ہے غفلت نہ برتیں۔ جو حکم الہی سے غفلت برتے گا یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے۔ جب موت کا وقت آ جائے تو کہو گے کہ مجھے کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، پھر وہ صدقہ
کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. موت کا وقت آنے کے بعد کچھ بھی وقت نہیں ملے گا. پھر اللہ نے کہا کہ جب کسی انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا, اس کو ٹالا نہیں جاتا. اور فرمایا گیا کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اللہ اس اعمال کو پوری طرح جانتے ہیں کہ کون کیا کب کس وقت کر رہا ہے, اللہ سب کو جاننے والا ہے. بہرحال یہ مختصر انداز میں سورۃ المنافقون کی تفسیر ہوئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نفاق سے حفاظت فرمائے اور نفاق کے جتنے بھی شائبے ہیں اور جتنے بھی نفاق کی صفتیں ہیں منافقوں کی, اللہ منافقین کی صفات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمانی صفت اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے, ایمان کامل نصیب فرمائے, یقین کامل نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سچے دل کے ساتھ اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اور جب موت کا وقت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.